نماز میں توجہ بھٹک جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نماز میں دو طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اور ان کو رد کیا جائے اور توجہ نماز کی طرف کی جائے تو اس میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ زیادہ سبحان ثواب اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی کوشش کر رہا ہے اور وہ آپ کو بھٹکانے کی، خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی نازک سی بات یہ ہے کہ خیال لانا اور بات ہے، خیالات کا آنا اور بات ہے۔ ٹھیک بات، یعنی آپ از خود اپنا کوئی پرابلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، یہ صحیح۔ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مسائل ہیں، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں دینے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ صلح ہے، تو آپ از خود اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سوچے بغیر جو خیالات آتے ہیں وہ شیطان القاء کرتے ہیں، ان کا رد کرنے سے جہاد کا ثواب جہاد کا ملتا ہے۔ ثواب، بالکل ٹھیک۔ اور اس کا ایک طریقہ علماء ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کم از کم نماز کے سورہ فاتحہ کے یہ جو کل شریف پڑھتے ہیں یا تحیات میں کم از کم اس کے معنی یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان معنی پہ غور کرتے جائیں تو ذہن انسانی دو طرف نہیں جاتا، ایک وقت میں ایک چیز سوچتا ہے، باوجود اپنی ساری وسعت کے ایک وقت میں دو باتوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ آپ معنی سوچ رہے ہوں گے، میں اللہ کریم سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، تو دوسری طرف نہیں بھٹکیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا جی کہ جن کی یہ لینگویج ہے، جن کی یہ زبان ہے، ان کو خیالات نہیں آتے؟ نہیں، خیالات شیطان القاوی کرتا ہے، اس کا رد کرنا پڑتا ہے۔ از خود بندہ خیال سوچنا بھی شروع، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ صحیح۔ لیکن یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی توجہ اس پہ مرکوز کر لیں کہ میں اللہ کریم سے، کہ اب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جو بیان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے؟ وہ ساری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے، ساری توجہ ادھر، چونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک جسٹس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو خیالات رفع ہو جاتے ہیں۔ رفع ہونا شروع ہو جاتا، بالکل ٹھیک بات۔